آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کاتبین رسول کی تعداد کتنی تھی۔ یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جب خطبہ یا کوئی تقریر کرتے ہیں تو صرف ایک آدمی کا نام لیتے ہیں، حضرت معاویہ کا، کہ حضرت معاویہ کاتب رسول تھے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے مجھے یہ درخواست کی تھی کہ اس کے بارے میں تاریخی روایات کو اکٹھا کر کے بتایا جائے کہ کیا صرف ایک ہی کاتب تھا۔ تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو اب بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو معاویہ، حضرت معاویہ تھے، وہ تو اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور فتح مکہ جو ہے وہ تو تقریباً غالباً 8 یا 9 ہجری کا واقعہ ہے، غالباً 8 ہے کا ہے یا 9 کا۔ تو اس سے پہلے آپ کی زندگی مکہ والی بھی، آپ نے مختلف ضرورت آپ کی ہوتی تھی کاتبوں سے کام لینے کی، پھر مدینہ میں بھی کافی 7-8 سال گزرے تو اس میں بھی آپ کو مختلف ضروریات ہوتی تھیں۔ تو حضرت معاویہ تو کاتب قرآن یا کاتب وحی بھی ہیں، لیکن وہ تو اس وقت ہیں جب آپ نے فتح مکہ کر لیا، اس کے بعد حضرت معاویہ بھی شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی جو کام تھا جس میں مختلف خط و کتابت کرنی پڑتی تھی، تو وہ مختلف ادوار میں مختلف لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے کام کے لیے کوئی صرف ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس میں اب میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں جن سے آپ مختلف اوقات میں خط و کتابت لکھواتے تھے۔ آپ کبھی کبھار حضرت عثمان بن عفان سے خط و کتابت کا کام لیتے تھے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب بھی کچھ اوقات میں کرتے رہے ہیں یہ کام۔ پھر خالد بن سعید بھی کرتے رہے ہیں، ابان بن سعید اور علا بن حضرمی، ان کا نام بھی آتا ہے کاتبین میں۔ اور سب سے پہلے جو جس بندے نے یہ خدمت انجام دی ہے وہ ابی بن کعب بھی ہے۔ ابی بن کعب بھی آپ کے کاتب رہے ہیں، زید بن ثابت بھی رہے ہیں۔ ایک اور بندہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہ بھی مختلف اوقات میں کاتب کی ڈیوٹی انجام دیتا رہا ہے، لیکن اس بندے کا نام اکثر آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ بندہ عبداللہ بن سعد مختلف اوقات میں آپ کا کاتب بھی رہا ہے، لیکن یہ بندہ بعد میں پھر اسلام سے مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد پھر جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو اس موقع پر آپ نے حکم بھی جاری کیا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ پہ عبداللہ بن سعد مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو لازماً قتل کرنا ہے۔ لیکن یہ عثمان غنی کے پاس آیا، اس نے منت کی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے قتل سے بچا لو۔ تو پھر عثمان غنی نے سفارش کی، جس وجہ سے یہ بندہ قتل سے بچ گیا۔ یہ بھی مختلف اوقات میں کاتب رہا ہے رسول کریم کا۔ اس کے بعد معاویہ بن سفیان بھی کاتب رہے ہیں، اور حنظلہ الاسیدی کا نام بھی آپ کے کاتبین میں آتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک کاتب معاویہ نہیں تھے، کیونکہ معاویہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آیا، اس سے پہلے بہت سا زمانہ گزر چکا ہے، مکہ کا زندگی بھی گزر گئی، مدینے کی بھی 7-8 سال گزر گئے، اس کے بعد مختلف مہمات، مختلف معاملات کے چلانے کے لیے کاتبین کی ضرورت ہوتی تھی۔ لہذا یہ اپنی تصحیح کر لیں تاریخی روایات کو اکٹھا کر کے کہ یہ بندے 8-9 بندے ہیں جو مختلف اوقات میں کام کرتے رہے ہیں۔ امید ہے اب آپ کو اس معاملے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔